أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعضت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون صدق اللہ العظیم وصدق. سمجھو لو کان عرضا قریبا، اور اگر ہوتا کیا، لو کان عرضا قریبا، مال ہوتا نزدیک، غنیمت کہیں قریب سے مل رہی ہوتی. یہ منافقوں پہ اللہ نے بات کی ہے. وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور سفر ایسا ہوتا جو ہلکا پھلکا ہوتا، لَاتَّبَعُوكَ، تو ضرور آپ کے ساتھ یہ لوگ چل پڑتے، یہ آپ کے پیچھے چلتے. اگر ایک تو مال جلدی ملنے والا ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ سفر جو ہے ہلکا پھلکا ہوتا تو لتبعو کا آپ کی پیروی کرتے، آپ کے پیچھے چلتے. یہ لام جو ہے نا لتبعو یعنی ضرور یہ چلتے. قرآن پاک میں پڑھنے میں یہ لام کے بعد جب الف آتا ہے نا، اس کا خیال کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. لا کا مطلب عربی میں تو نہیں سے آتا ہے نا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ جہاں پر لام کے بعد الف لکھا ہوا ہے اس کا مطلب اور اس کا ترجمہ نفی سے ہو. آپ اسی سورہ توبہ کی یہ آیت دیکھ لیجئے، 47 نمبر آیت آگے آ رہی ہے نا، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ منافق تمہارے ساتھ نکلتے اس غزوہ تبوک میں، ما زادوکم الا خبالا، تو سوائے شرارت کے کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے. ولا اوضعوا خلالکم، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرتے، یہ لوگ تمہاری صفوں میں خرابی مچاتے، تنگ کرتے مسلمانوں کو. یہ جو ہے نا ولا اوضعوا، گھوڑے دوڑاتے، خلالکم تمہارے اندر، یبغونکم الفتنہ، بگاڑ کروانے کی تلاش میں، سوچتے کس طرح بگاڑ پیدا ہونا چاہیے. یہ لام کے بعد یہاں کوئی بھی قرآن پاک ایسا ہے جس کی الف پہ ایک دائرہ بنا ہوا ہو، ہے نا؟ یہ ہے دلیل اس کی کہ یہ لا نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ لا کا ترجمہ تو ہوگا نفی سے. تو پھر یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، یہ اپنے گھوڑے دوڑائیں گے تم میں، يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، تاکہ فساد پھیلے. اور اگر اسے لا پڑھیں گے تو پھر یہ ترجمہ ہو جائے گا کہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے تمہارے درمیان. تو یہاں کہیں لا کے بعد ایک الف آ جاتا ہے نا، گول دائرہ اس پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، وہاں لا سے مراد نفی بھی نہیں ہوتی اور اسے پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اس الف کو ساکت کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کان عرضا قریبا، اگر پیسے ملتے ہوتے، غنیمت کا مال ہوتا قریب کا، وسفرا قاصدا، اور سفر ہوتا وہ بھی قریب کا، لتبعوک، تو یہ آپ کے پیچھے چلتے، ولیکن، اور لیکن، بعدت علیہم، اصل بات یہ ہے کہ بعدت دور پڑے ان لوگوں کو یہ جو سفر، اور یہ جو سفر تھا بڑا مشکل نظر آتا ہے. ولیکن بعدت دور نظر آئی علیہم ان کو، الشقہ طرف دور نظر آتا ہے نا، 700 کلومیٹر، اور وہ بھی گرمی میں. وسیحلفون، اور ان قریب، سین کا مطلب ان قریب، یعنی جب آپ لوٹیں گے غزوہ تبوک سے واپس، وسیحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ لو استطعنا، اگر ہمارے بس میں ہوتا، قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا، لخرجنا معاکم، ہم ضرور آپ کے ساتھ تبوک میں جاتے. یہلکون، ہلاک کر رہے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں کو، یہ جھوٹ بول بول کے اور جہاد سے پیچھے رہ کے یہ منافق. واللہ یعلم، اللہ کو خوب علم ہے، انہم لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. دو چیزیں ذکر فرما دی.
کہ اگر مال غنیمت کہیں قریب سے مل رہا ہوتا تو بھی یہ منافق جاتے، اللہ کے لیے نہ لڑتے، مال کے لیے لڑتے، اور دوسرے سفر بھی آسان ہوتا تو بھی چل پڑتے کہ کون سے کوئی دور جانا ہے، قریب ہی تو جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، وہ جو دور کا سفر تھا نا اس کی وجہ سے یہ نہیں گئے کہ تکلیف ہوگی، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا اس وجہ سے بھی نہیں گئے کہ کون اس مشقت کو اٹھائے، دور نظر آئی۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، کہتے ہیں اللہ کی قسم کھائیں گے، یعنی جب آپ واپس ہوں گے تو خدا کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلائیں گے کہ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہمارے پاس کوئی بھی گنجائش ہوتی نا ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے، گنجائش ہی نہیں تھی، سواریاں ہی نہیں تھی، پیسے ہی نہیں تھے، سامان ہی نہیں تھا، صحت اس کی اجازت نہیں دیتی تھی، یہ سب جھوٹی باتیں کرتے۔ اور اس آیت میں بہت بڑی چیز ایک ثابت ہوتی ہے، اور وہ ہے اخلاص کا امتحان، کہ جس دین کے کام میں آدمی کو دنیا کا کوئی نفع نہ نظر آ رہا ہو نا، وہ جب کام کرے تو رنگ دیکھے میرے دل کا حال کیا ہے۔ اگر تو وہ کام خوشی سے نہیں ہوتا تو سمجھ جائے میرے اخلاص میں کمی، اور اگر وہ بھی خوشی سے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاص اس آدمی میں ہے۔ دین کے کئی کام ہوتے ہیں، بظاہر اس میں دنیا کا کوئی نفع نہیں، ایک آدمی یہ مسجد بناتا ہے، قالین لے آتا ہے، کوئی چیز اسے پتا ہے کہ کسی نے مجھے نہیں پوچھنا، کسی نے میرا نام بھی نہیں لینا، لفٹ بھی نہیں کرانی، کسی کو یہ احسان پتا بھی نہیں ہے، اور پھر وہ کام سوچے کہ میرے لیے آسان ہے مشکل ہے۔ اب اخلاص کا امتحان ہوتا ہے، اگر کر رہا ہے اللہ کے لیے تو وہ کہتا ہے پھر کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، لوگوں سے کیا کریڈٹ اس کا لینا ہے۔ مشقت تکلیف جب دین میں آتی ہے آدمی اپنے دل کی حالت ٹٹولے کہ مجھے دین پر عمل کرنے سے دنیا کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ اگر دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نظر ہی نہیں آ رہا، نہ عزت بن رہی ہے، نہ مال مل رہا ہے، نہ کچھ اور مل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور جب نظر آئے فائدہ پھر دل چاہے کہ اچھا اب کام کریں ذرا پتہ چل جائے گا، اس کا مطلب ہے اخلاص میں کمی۔ اور دین کا حقیقی معنی میں کام ہوتا اس وقت ہے جب آدمی کو کریڈٹ کوئی دنیا میں نہ مل رہا ہو، صرف اللہ کے لیے کرے۔ کسی آدمی نے قرض دینا ہے اور یہ اسے پتہ ہے کہ اس کا قرض ہے، یہ اسے فون کرتا ہے، خط لکھتا ہے کہ بھائی جو آپ نے قرض دینا تھا وہ معاف سمجھیے، کسی کو نہیں پتا، بس ان دو ہی کو پتا ہے، جس نے لیا اور جس نے دیا۔ دنیا کا کیا فائدہ، الٹا نقصان ہی ہے۔ لیکن جب ظرف بڑا ہو اور پتا ہو یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اس میں آدمی اپنے دل کو خوش پائے کہ اللہ کے لیے یہ کام کر دیا الحمدللہ، یہ ہے اخلاص۔ اور جب بتانا ہو 10 کو کہ کم سے کم 10 تک تو یہ اس کی سی پہنچے اور سب کو پتا چلے کہ کیا کام ہوا ہے، تو پھر وہ اخلاص نہیں ہے، وہ کچھ اور چیز، محبت نہیں، وہ کچھ اور شے ہے، سکھاتی ہے جو غزنوی کو ایاز۔ تو دین کے کام جو مشقت والے ہوتے ہیں نا، جب ان میں دنیا کا کوئی نفع نہ ہو، جیسے یہاں پہ غزوہ تبوک میں مشقت تھی، دنیا کا کیا فائدہ تھا؟ اللہ نے کہا اگر مال قریب مل رہا ہوتا، سفر بھی قریب کا ہوتا تو ضرور جاتے۔ اب نہ مال مل رہا ہے، نہ سفر قریب کا ہے، جانا بھی دور ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ جہاد پہ نہیں جا رہے۔ یہ ہے اخلاص کا امتحان۔ اللہ نے فرمایا ہے واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، وہ خوب جھوٹے ہیں، اتنے جھوٹے کہ جب آپ واپس جائیں گے تو قسمیں کھائیں گے کہ اگر ذرا بھی ہمارا بس چل رہا ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ ضرور اس جہاد میں جاتے۔ حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ اس دن عرض کیا تھا آپ سے کہ ان کے والد انہیں لے چلے سلسلہ قادریہ میں بیعت کرانے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ رات بڑی مجھ پہ گراں گزری، حتیٰ کہ کسی نے آگے دستک دی اور اس سے کہا حضرت آپ کے تو شیخ کا انتقال ہو گیا۔ تو والد نے اگلے دن مجھے کہا کہ جہاں بھی اب بیعت ہو جاؤ، تو میں مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، ان کے تذکرے میں آتا ہے مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابر اولیاء کرام میں سے تھے،
اور اتنی نزاکت مزاج کی کسی آدمی میں دیکھنے میں نہیں آتی تھی جتنی نزاکت وہاں تھی. لوز ایک مٹھائی سی ہوتی ہے چھوٹی سی, ہیں روٹی سے بنتی ہے, لوز بنتی ہے نا, وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. حضرت کو کسی نے پیش کیے مرزا نصر جانا رحمت اللہ علیہ کو, تو ان کے مرید کہتے ہیں کہ حضرت نے غلام علی صاحب رحمت اللہ سے کہا کہ غلام علی آج کہیں سے آئے ہیں, بہت اچھے ہیں, لذیذ ہیں, کھاؤ گے؟ کہا جی حضرت. تو حضرت نے فرمایا لو. تو اپنا ہاتھ جب اس پہ ڈالا مٹھائی پہ, انہوں نے ہاتھ سامنے کر دیا, تو حضرت نے وہ لوز تو وہیں رکھ دیا اور سر پکڑ لیا. فرمایا کب تمہیں تمیز آئے گی, کوئی چیز لے کے آؤ, ہاتھ پھیلاتے ہو. چیز لے آئے, کوئی پلیٹ لے آئے ہوں گے, اس میں رکھے انہوں نے. اور اگلے دن پوچھا کہ غلام علی سناؤ کیسے تھے؟ ان کا حضرت بہت اچھے تھے. تو فرمایا بہت اچھے تھے؟ ان کو بہت اچھے تھے. فرمایا مجھے تو لگتا ہے جیسے تم سارے ہی کھا گئے. ان کا حضرت تھے ہی کتنے, 5-6 دانے تھے. تو فرمایا ارے ایک دن میں اتنے لوز کھا گئے, انسان ہو یا ڈنگر؟ کہہ سکتے تھے, ان کے تو مرید تھے. وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ نقشبندیہ کے 13ویں صدی کے مجدد مانے گئے. اتنا اللہ نے ان میں برکتیں, ان کے سلسلے کو پھیلاؤ دیا تھا. اور جب وہ بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مولانا کہیں اور سے بیعت ہو جائے, حضرت آپ سے بیعت ہونا ہے. تو فرمایا غلام علی میرے سے بیعت ہونا یہ تم جانتے ہو پتھر چاٹنا ہے زندگی بھر بغیر نمک کے. یہ انہوں نے جملہ کہا. ان کا آرے حضرت کریں گے. فرمایا پھر بیٹھ جاؤ. تو یہ جو اخلاص ہوتا ہے نا, کبھی کبھی وہ ساری زندگی پتھر ہی چاٹنا ہوتا ہے بغیر نمک کے. اگر دین پہ عمل اتنا ہی آسان ہو جائے اور دنیا کے فوائد اس میں ملنے لگیں تو لوگ دین ہی پہ نہ چل پڑیں. اور کبھی کبھی اتنی مشکلات آتی ہیں پیش کہ اگر خدا کا خوف نہ ہو تو وہ نسلوں کو وصیت کر جائے کہ دین میں نہ آنا, یہاں تو رگڑا لگ جاتا ہے. لیکن ہوتا یہی ہے, اخلاص ہے اور اللہ کے لیے کام کرنا ہے. جب اللہ کے لیے کام کرتا رہے گا تو پھر جو کچھ بھی لوگ کہتے رہیں, جو کچھ بھی پیش آئے, پھر تو بھگتنا ہے, پھر تو پتھر چاٹنا ہی. یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی اس آیت میں بیان کی.